آدم میں جب تک دم نہ تھا خاک تھا آدم نہ تھا، پھر خاک میں آ کے دم ہوا، خاک سے آدم ہوا، بیت سارا دم کا ہے، یہ دم اسی ہمدم کا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے، اسی کو سزاور ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور درود و سلام ہو آقا انعامدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آسمان کے تاروں کے برابر، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر، بارش کے بوندوں کے قطروں کے برابر۔ درود و سلام بر ذات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد مصطفیٰ و ازواج محمد مصطفیٰ و ذریات محمد مصطفیٰ و اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب محمد مصطفیٰ اور عاشقان رسول میں درود و سلام، اللہ کی رحمت نازل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں حضرت مولانا جلال الدین رومی کی سوائے حیات پہ روشنی ڈالی تھی، جو کہ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں کچھ حد تک مختصراً آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اس کا اگلا حصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو غور سے ملاحظہ فرمائیں گے اور جو ہماری یہاں پہ میری غلطیاں ہوں گی اس کو نشاندہی کر کے اور نظر انداز کر کے انہیں درگزر کریں گے، کیونکہ میں نے پہلے ہی بولا، میں پہلے عرض کر چکا، میں کوئی عالم نہیں، کسی بھی بات کا میں دعوے دار نہیں، کہ صرف یہ کوشش ہے، ایک شوق ہے کہ میں بھی میری اس گناہ گار زبان پہ بھی ان عاشقان رسول کا ذکر ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے وجود کو بھی میری ذات کو بھی معاف فرمائے انہی کی برکت سے۔ تو اسی لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں، نہیں تو میں اس موضوع کے لائق نہیں ہوں، میری اتنی اوقات نہیں، میری اتنی میری جرات نہیں ہے کہ میں ان شخصیات کے بارے میں، ان اولیاء کاملین کے بارے میں کوئی گفتگو کر سکوں، کوئی قدرت میں نہیں رکھتا ہوں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ کو غلطی نظر آئے اسے نشاندہی کر کے ہمیں درستگی کا موقع عطا فرمائیں اور نظر انداز کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ایک دن جب حضرت شمس تبریز کا خط موصول ہوا تو آتش شوق بھڑک اٹھی، فوراً مضمونی جوابی خط اور 1000 دینار دے کر اپنے بیٹے سلطان ولد کی سرکردگی میں ایک وفد روانہ کیا۔ سلطان ولد وفد کو لے کر دمشق پہنچے اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کر کے مولانا کا خط اور نذرانہ پیش کیا۔ حضرت شمس تبریز نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا کا پیغام ہی کافی تھا، ان ٹیکریوں کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اس وفد کو چند دن تک مہمان رکھا اور پھر ان کے ساتھ عازم کونیا ہوئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی مرجعیت کونیا نے پرانی صحبتوں کو زندہ کر دیا اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے بے خبر ہو کر خدمت مرشد میں مصرف رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہی عوامی رد عمل اور وہی فتنہ، یعنی کہ 644 یا 645 ہجری کو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ مولانا نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں ہر طرف آدمی بھیجے، لیکن ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر شدت عشق سے مجبور ہو کر خود مرشد کی تلاش میں نکلے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پھر دمشق چلے گئے ہیں، چنانچہ وہ دمشق پہنچے اور تلاش مرشد میں وہاں کا چپا چپا چھان مارا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ وہی آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ مفسدوں نے آپ کے بیٹے علاء الدین سے مل کر انہیں شہید کر ڈالا ہے اور نیش غائب کر دیے۔ چنانچہ آپ علاء الدین محمد سے ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ علاء الدین محمد مولانا کی زندگی میں ہی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے فوت ہو گئے اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نہ ان کی عیادت کی نہ ان کے جنازے میں شامل ہو گئے۔ آپ نے دمشق میں قیام کے دوران مرشد کے غم میں کئی فراقیاں غزلیں، کہیں
کافی عرصہ گزر گیا تو اہل کونیا کے سربراہوں علماء عمرہ نے ایک مختصر نامہ کے ذریعے آپ کو وطن واپس آنے کی دعوت دی۔ اصرار کے بعد آپ واپس کونیا تشریف لے آئے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ نے اپنے پیر بھائی صلاح الدین زرکوب کو اپنا مہر و میراث اور رفیق خاص بنایا۔ روایت ہے کہ ایک دن صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دکان میں چاندی کے ورق کوٹ رہے تھے کہ ہتھوڑی کی آواز پر بے خود ہو کر وہی رقص کرنے لگے، اور پھر شیخ زرکوب سے بغلگیر ہو کر عالم بے خودی میں دن ڈلنے تک یہ شعر پڑھتے رہے: یکے گنجے پید آمد دراں دکان زرکوبی، زہے صورت زہے مانے زہے خوبی زہے خوبی۔ شیخ زرکوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد کبھی دکان نہیں کھولی اور مسلسل 10 برس تک مولانا کے ہمراز رہے۔ شیخ زرکوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ نے شیخ حسام الدین چلپی جو پہلے ہی ان کے حلقے ارادت میں تھے کو اپنا خاص ہمراز بنایا، جنہوں نے 10 برس تک آپ کی خدمت کی۔ شیخ چلپی مولانا کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ 10 برس میں انہوں نے کبھی بھی مولانا کے وضو خانے میں وضو نہیں کیا۔ شیخ حسام الدین چلپی کی تحریک و ترغیب میں مولانا نے مشہور آفاق مثنوی لکھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی 3 تصانیف کا ذکر ملتا ہے۔ پہلی تصنیف تقریباً 50,000 اشعار پر مشتمل دیوان ہے، جسے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ دوسری تصنیف مثنوی ہے، اس کے 6 دفتر ہے۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کتاب نے مولانا کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اس مثنوی میں حقائق در حقائق، مسائل در مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان حکایات میں اخلاق کے علاوہ تصوف و عشق کے باریک نقاط پر تذکرہ اور ذکر کیا گیا ہے، جنہیں صرف اہل طریقت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کی مصنوعی کو دنیائی تصوف میں بے مثال مقام حاصل ہے۔ تیسری کتاب فقہ معافیہ ہے۔ یہ کتاب مولانا نے ان خطوط و ارشادات کا مجموعہ ہے جو آپ نے وقتاً فوقتاً وزیر سلطنت محی الدین پروانہ کے نام لکھے تھے۔ اس کتاب کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سلطان ولد نے مرتب کیا۔ ان تصانیف کے علاوہ آپ کے 144 خطوط کا مجموعہ خطوط رومی کے نام سے، اور آپ کے ان اقوال و مواعظ کا مجموعہ ہے جو آپ نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے پہلے وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائے تھے۔ 672 ہجری میں مولانا شدید بیمار ہوئے۔ جب زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تو آپ نے وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ میری نماز جنازہ مولانا صدر الدین پڑھائیں گے۔ مولانا صدر الدین شیخ محی الدین اکبر ابن عربی کے شاگرد اور عالم و فاضل کے اعتبار سے صرف نک کے کونیا میں بلکہ روم شام کے تمام علماء میں یکتا مانے جاتے تھے۔ آپ نے اپنے جانشین کے بارے میں وصیت فرماتے ہوئے کہا کہ حسام الدین چلپی میری جگہ سنبھالے گا۔ آپ 68 سال کی عمر پا کر 5 جمادی الثانی 6072 ہجری کی شام کو واصل بحق ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وصیت کے مطابق شیخ صدر الدین نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن فرط عالم سے گچھ کھا کر گر پڑے، لہذا نماز جنازہ نہ پڑھ سکے، بے ہوشی کی حالت میں تھے، اس لیے قاضی سراج الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کا مزار شریف کونیا میں ہے، جو 7 صدیاں گزر جانے کے باوجود مرجع خاص و عام ہے۔ مولانا کی نرینہ اولاد میں 2 فرزند تھے جن کے نام صلاح الدین ولد اور علاء الدین محمد تھے۔ موقر الذکر کا نام حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے قاتلوں میں لیا جاتا ہے۔ وہ مولانا کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق پہلے خلیفہ حضرت حسام الدین چلپی تھے۔ انہوں نے 684 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد سلطان ولد اپنے ولد کے 28 سال تک جانشین رہے۔ انہوں نے 712 ہجری میں 96 برس کی عمر میں وفات پائی۔
ان کے 4 بیٹے چلپی عارف، چلپی عابد، چلپی زاہد اور چلپی واجد تھے۔ سلطان ولد کی وفات کے بعد فرزندہ اکبر چلپی عارف سجادہ نشین ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد چلپی عابد مسند ولایت پر رونق افزا ہوئے۔ مولانا کا روحانی سلسلہ جلالیہ یا امولیہ کے نام سے مشہور ہے، جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو یہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ اگر ان کی زندگی کے بارے میں ہم بات کریں گے یا تعارف کے بارے میں بات کریں گے تو بہت سے ایپیسوڈز بھی ہمارے لیے کم پڑ جائیں گے، تو لہٰذا ہم نے مختصراً بیان کیا، کیونکہ ہم آگے اور بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور بھی ہمارا آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا اگر فضل و کرم تھا، ان کا منشا تھا، تو ہم بیان کریں گے۔ تو آگے جو آئندہ آنے والا ٹاپک ہے وہ حضرت منصور الحلاج کے بارے میں ہوگا۔ حضرت منصور الحلاج کے بارے میں مختصر سے ہم بیان کریں گے، تو جن کے بارے میں ہم بیان کریں، جو بھی ہم نے اولیاء کاملین چنے ہیں ان کے لیے، جو کہ تصوف سے خاص وابستہ ہے، مختصراً سے ہم بیان کریں گے، تاکہ اور بھی کام آگے ہمیں ہے جو ہمیں آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کرنا ہے، پیش کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں، ہماری لفظوں کو درگزر کرے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، فی امان اللہ۔